روزے پہ کیا ملتا ہے، روزے پہ رب ملتا ہے، رمضان دوبارہ نصیب کیا، یہ اس کی مہربانی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تیرا کلام علو الکلام ہے اب بھی، تیرا کلام علو الکلام ہے اب بھی، تیرے کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بزرگوں، ابھی آپ کے سامنے قرآن مقدس کی تکمیل ہوئی۔ یہ اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان، اس کا فضل ہوا کہ اس نے ہم سب کو قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب کی اختتام کے اوپر جمع فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، یہ وہ کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب دنیا میں ہے ہی نہیں، اس کا مثل اس دنیا میں آیا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن مقدس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس دنیا میں بے شمار کتابیں آئیں، بے شمار صحیفے آئے، لیکن ان کے ماننے والوں نے ان میں تحریف کر ڈالی، ان میں رد و بدل کر دیا۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو لا ریب ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کا اتارنے والا امین، جس ذات پر اترا وہ بھی امین، جس کا لانے والا وہ بھی امین، جس مہینے میں اترا وہ بھی تمام مہینوں سے افضل، اور جس جگہ اترا وہ بھی امین۔ تو میرے عزیزوں، یہ قرآن مقدس اللہ رب العزت کا بے انتہا عظیم تحفہ، ایک معجزہ نما کتاب ہے کہ اس کو تھامیں گے تو ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ اور سب سے بڑی بات میرے عزیزوں یہ ہے کہ ہمارے لیے صحابہ کی زندگی مشعل راہ ہے۔ صحابہ نے اس قرآن کو تھاما تو ان کے لیے راستے بنتے گئے، ان کے لیے ہر موقع پر، ہر موڑ پر جو ہے ان کو کامیابی دامنگیر ہوئی۔ آج کا دن 17 رمضان المبارک کا دن ہے۔ آج کے دن ایک عظیم جنگ ہوتی ہے جس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوتی ہے، اور وہ بھی مسلمان 313 ہوتے ہیں، کفار مشرکین 1000 کا لشکر جرار ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اللہ رب العزت کامیابی کس کو دیتے ہیں؟ ایمان والوں کے دیتے ہیں، ایمان والے جیت جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے اور ہم کامران ہوں گے۔ اگر قرآن نہیں ہے میرے عزیزوں تو ہم ذلت و رسوائی کے غار میں گرتے ہوئے جائیں گے۔ تو میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے بہتوں کو بلند کرتے ہیں اور اس کتاب کے ذریعے بہتوں کو پست کرتے ہیں۔ کامیاب کون ہوگا اور بلندی پر کون جائے گا؟ جو قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، اور جو قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا تو میرے عزیزوں وہ پستی میں جائے گا، ذلت میں جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر کامیابی ان کے دامنگیر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنی امت کو 2 بہترین چیزیں دے کر جا رہے ہیں کہ اے میری امت، میں تمہارے سامنے سے جا رہا ہوں، لیکن تم کو 2 ایسی چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رہو گے تو تم کامیاب رہو، تم ذلت و رسوائی کے گاز سے بچے رہو گے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس مختصر سے
وقت میں کہنے کا مقصد میرے عزیزو یہی ہے، آج مسلمان پٹ رہے، پریشان حال ہے۔ آج ہمارے فلسطینی بھائیوں کو دیکھ لیجئے کہ کتنے پریشان، ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے عزیزو ہم اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، ان کے لیے دعائیں کریں جو قرآن سے وابستہ کرنے والے بنے۔ صرف رمضان ہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھیں، جو رمضان میں خوب نیکیاں لوٹے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے قرآن کو پڑھنے والے بنے۔ اور پڑھنے والے تبھی بنیں گے جب آپ پنج وقتہ وقت جو ہے مسجد میں آئیں گے میرے عزیزو۔ اگر آپ نہیں پڑھ پاتے ایسے تو کم سے کم جو ہے نماز میں آئیں گے، نماز میں پڑھیں گے، یہی آپ کے لیے ذریعہ آخرت بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا